اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک قوم تھی، ان میں ایک بہت بڑا عبادت گزار عابد شخص تھا، اس کا نام بلعم بتایا گیا ہے، اور وہ اتنا عبادت گزار، پرہیزگار اور متقی تھا کہ اللہ نے اس کو اسم اعظم سکھایا تھا۔ اسم اعظم کے متعلق بہت سارے اقوال ہیں، لیکن اسم اعظم کے متعلق کچھ باتیں جو ہمارے علم میں ہیں ایک طالب علم کی حیثیت سے، وہ یہ ہے کہ اسم اعظم اللہ کا وہ نام ہے جس کو فرشتے پڑھتے ہیں تو پلک کے جھپکتے وہ اپنے مقام پر آسمانوں پر پہنچ جاتے ہیں، اور جب پڑھتے ہیں تو پلک کے جھپکتے وہ اللہ جہاں بھیجنا چاہتے ہیں وہاں زمین پر آ جاتے ہیں۔ اسم اعظم وہ ہے کہ اگر وہ مردے پہ پڑھا جائے تو مردہ زندہ ہو جائے۔ اسم اعظم وہ ہے کہ جس کو پڑھ کر اگر زندے کو گھور دیا جائے تو وہ مر جائے۔ اسم اعظم وہ ہے کہ اس کو پڑھ کر جو دعا کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے، رد نہیں فرماتا۔ بڑی برکتیں اسم اعظم شریف کی۔ اسم اعظم کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا نام۔ اب یہ اسم اعظم چھپایا گیا ہے، سب کو نہیں بتایا گیا ہے، اس لیے کہ اسم اعظم سب کو بتا دیا جائے گا تو گھر کے آنگن میں کوئی کچرا ڈالے گا تو بھی وہ اسم اعظم پڑھ کے گھور دے گا، تو تب تو لوگ مرتے ہی رہیں گے، یہی تو ہوگا۔ تو کم ظرفوں کو اسم اعظم نہیں دیا جاتا۔ یہاں ہمارے پاس ٹائم مختصر ہے، اور چونکہ میں پچھلے ہفتے بھی آیا تھا، کبھی آج بھی آ گیا ہوں، سفر میں تھا تو میں نے سوچا کہ ٹرین لیٹ ہو جائیں گی، تو اسی لیے کسی مسجد والوں سے وعدہ نہیں کیا، سوچا کہ جب بھی پہنچیں گے تو مرکز سے پہنچ کے نماز پڑھ لیں گے، لیکن خدا کے کرم سے وقت پر آ گیا تو میں نے سوچا کہ چلیں آپ سے بھی، آپ کی بھی کچھ خدمت کر لیں اور آپ کی دعائیں لے لیں۔ آپ کو بتاؤں، غور کریں، اسم اعظم کم ظرفوں کو نہیں سکھایا جاتا، لیکن بہت جلدی سے گزرتا ہوں کس کو سکھایا جاتا۔ دیکھو، پہلی بات تو اگر سب کو اسم اعظم بتا دیا جائے تو لوگ اسی سے پیسے کمانے لگیں۔ مجھے تو اسم اعظم آتا ہے، بولو بولو کس کو بچے نہیں، ابھی دعا کرتا ہوں، بولو بتاؤ کس کے پاس روزی نہیں ہے۔ یہ سب چھڑی منتر جادو میں جن کو خدا کا پتہ مل جاتا ہے وہ ایسے چپ ہوتے ہیں کہ کسی سے بولتے ہی نہیں، ایسے بہرے ہوتے ہیں کہ کسی کی سنتے ہی نہیں، اس لیے کہ جو یار کو سننے کی لذت پالے پھر وہ کسی کو سننے کی طرف توجہ ہی نہیں دیتا، جو یار کے جلوے میں گم ہو جائے پھر وہ کسی اور کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ یہ سب بھنکس بازیاں جو ہوتی نا، ہم یہ ہیں اور ہم وہ ہیں اور ہمیں طریقت کی منزل مل گئی اور ہمیں معرفت کی منزل مل گئی اور ہم یہاں تک پہنچ گئے۔ ارے جو پہنچتا ہے وہ تو بیوی کو بھی نہیں بتاتا ہے کہ میں پہنچا کہاں تک، یہ اصل بات ہے۔ اس لیے کہ جو گھڑا بھرا ہوا ہوگا اس سے کبھی آواز نہیں آئے گی، جو آدھا خالی ہوگا آدھا بھرا وہ گڑ گڑ کرتا رہتا ہے۔ اب پتا چلا جو خوب بولتے ہیں نا، کبھی غوث الاعظم دستگیر سے آپ نے نہیں سنا ہم کہاں تک پہنچے، لیکن پہنچے وہاں جہاں کسی کا تصور نہیں جا سکتا۔ تو اسم اعظم بہت اعلیٰ ظرف لوگوں کو جو اللہ کا راز واقعی اٹھا سکے، جو بیچارے ہوٹل کے پچروں کا راز نہ سنبھال سکیں وہ یار کا راز کہاں سنبھال سکیں۔ ایک مرتبہ ایک بہت بڑے مولانا صاحب، بڑے مفسر عالم فاضل بن گئے، ان کو تلاش تھی اسم اعظم کی، ان کا نام تھا ابن حسن رازی۔ ابن حسن رازی وہ چلے ایک اللہ کے بہت بڑے برگزیدہ بندے کے پاس۔ کس کے پاس گئے؟ ابن حسن رازی کس کے پاس گئے؟ وہ سیدھا گئے سلطان العارفین حضرت بایزید بستامی کے پاس۔ حضرت سنا ہے کہ آپ کو اسم اعظم آتا ہے، مجھے ذرا سکھا دو۔ سلام کا جواب دیا، کوئی توجہ نہیں تھی۔ 1 سال تک ابن حسن رازی بایزید بستامی کی خدمت میں رہے، خوب خدمت کی۔ ایک دن کا سرکار اتنی خدمت کی ہے کچھ صلہ نہیں مانگتا، اسم اعظم بتا دیں، اسم اعظم بتا دیں۔ فرمایا بتائیں گے، ایک کام کرو، یہاں سے فستائیہ ایک شہر ہے، وہاں میرا فلاں دوست رہتا ہے اور یہ میں نے اس کے لیے تحفہ دیا ہے، یہ تحفہ اس تک پہنچا دو۔ وہ تحفہ کیا تھا؟ ایک تشت تھا اور اس میں ایک رومال ایسے اوپر ڈھکا ہوا تھا، پنجرے کی طرح رومال ڈھکا ہوا تھا اور تھا تشت، لے جا میرے دوست کو پہنچا دے۔ یہ سوچا کہ تشت اور رومال، آخر اس میں تحفہ کیا ہے، گفٹ کیا ہے؟ فستائیہ تک ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچانا ہے، حضرت بایزید نے بھیجا ہے، تو کیا کروں؟ لیکن یہ امانت دار نہیں تھا، عالم بڑا بن گیا تھا، فاضل بن گیا تھا، مفسر بن گیا تھا، محدث بن گیا تھا، لیکن ظرف نہیں تھا۔ دیکھو ڈگریاں ہونا اپنی جگہ ہے اور ظرف ہونا اپنی جگہ ہے۔
اسی لیے کبھی کبھی وہ انپڑھوں کو سینوں میں علم ڈال کر ولایت کی ڈگری دے دیتا ہے، کیونکہ ظرف والا ہوتا ہے تو یوں سکھا دیتا ہے، اور جن کے ظرف والا نہیں ہوتے تو ساری زندگی پڑھنے پڑھانے میں گزر جاتی ہے لیکن کچھ ملتا نہیں، خالی آئے تھے خالی. یہ کیفیت ہوتی ہے. جیسے کہ علماء باطل کو آپ دیکھ لیں، ساری زندگی مدرسوں میں حدیث پڑھاتے ہیں لیکن بیچارے زندگی بھر یہی نہ سمجھ سکے کہ جس کی حدیث پڑھا رہے اس رسول کی شان کیا ہے. آخری دم تک بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ تو ہماری طرح ہے. کیا لے گئے؟ کیا ملا زندگی بھر حدیث پڑھانے پڑھنے کا؟ جس حدیث والے کو سمجھائی نہیں کیا ملا؟ یہ ہوتا ہے. سب زندگی پڑھنے میں گزار دی، حضور کی شان ہی نہ سمجھ سکے تو کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. اور بیچارہ کچھ پڑھتا ہی نہیں اور حضور کی شان ایسے ہی جانتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، تو پھر وہ وہاں پہنچتا ہے جہاں وہ نہیں پہنچتا. تو ظرف والا ہونا چاہیے. تو ظرف والا نہیں تھا، پڑھا لکھا بہت تھا. سوچا کہ حضرت تو دیکھ نہیں رہے نا بایزید بستامی، ذرا چیک تو کروں کہ ہے کیا، ذرا چیک کروں ہے کیا. جیسی رومال اٹھایا اندر چوہا تھا، نکل کے بھاگا. چوہا تھا وہ نکل کے بھاگا. اب اس کی تو پول کھلی کیونکہ اب وہاں لے جانا ہے تحفہ. تحفہ تو ہے ہی نہیں. اور اس کو غصہ بھی آیا، پلیٹ پھینکی، یہ کیا مذاق ہے میرے ساتھ، چوہا بھی کوئی تحفے میں بھیجتا ہے. واپس آگے کہا حضرت غضب ہو گیا. کہا کیا ہوا، اتنی جلدی پہنچا دیا تحفہ؟ کہا میں پلیٹ اور وہ سب پھینک کر آیا. کہا کیوں پھینکا؟ کہا رستے میں نے دیکھا، چیک کیا تو اس میں چوہا تھا. چوہا بھی تحفے میں بھیجا جاتا ہے؟ کہا تحفہ بھیجنا ہی نہیں تھا، تجھے چیک کرنا تھا. اس لیے کہ جو چوہے کا راز نہیں چھپا سکتا وہ قدرت کا راز کیا چھپا سکتا. اس کو میں اسم اعظم سکھاؤں، اسم اعظم اس کو سکھاؤں جو میرے راز کو نہیں چھپا سکتا، وہ اللہ کے راز کو. جا یہاں سے، تو اس کے قابل نہیں ہے. اور علم کتنا ہو جس کے پاس اسم اعظم ہو. ایک مرید کو پتا چلا کہ میرے پیر صاحب کے پاس اسم اعظم. دیکھو پہلی بات یہ جو ولایت اور یہ چیزیں جو ہوتی نا، یہ مانگنے اور سیکھنے والی نہیں ہوتی. جب بندہ اس قابل ہوتا ہے تو قدرت اس کے سینے میں ایسے انڈیل دیتی ہے. جو اس قدرت جانتی ہے کون کس قابل ہے، اس لیے وہ جو جس قابل ہوتا ہے اس کو عطا کر دیتی. تو مرید کو پتا چلا کہ میرے پیر کے پاس اسم اعظم ہے. آیا، سرکار اسم اعظم سکھا دیجیے. پیر صاحب نے کہا سکھا دیں گے بیٹا، سکھا دیں گے، لیکن ایک شرط ہے. کیا شرط ہے؟ کہا صبح سے لے کے شام تک جاؤ بازار میں بیٹھو، شام کو آنا پھر دیکھیں گے کرنا کیا ہے. یہ گیا، صبح سے شام تک مارکیٹ میں بیٹھا. وہاں تو چیٹنگ بازیاں تھیں، یہ اس کا چھین کے کھا رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ دھوکہ دے رہا ہے، وہ فریب کر رہا ہے، وہ اس کو مار رہا ہے، وہ اس کو پیٹ رہا ہے. یہ بار بار اپنے ہاتھ پہ ہاتھ مارتا. پیر صاحب نے بہت غلط کیا، پیر صاحب نے بہت غلط کیا. اور اپنا کہتا اگر وہ مجھے اسم اعظم صبح کو سکھا دیتے، اس کو نپٹتا، اس کو نپٹتا، اس کو، یعنی یہی سب وہ سوچتا رہا. لیکن جب شام کا وقت قریب آیا تو اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور اس نے پیر صاحب پر غصے میں وہ آیا کہ کیوں نہیں سکھایا. اس نے کون سا منظر دیکھا تھا؟ منظر یہ دیکھا تھا، ایک بڈھا 80 سال سے بھی زیادہ عمر کا جس کا پورا وجود کانپتا تھا. اس نے کندھے پہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھا رکھا ہے اور کانپتے ہاتھوں سے وہ زمین پہ لکڑی کا گٹھا ڈالتا ہے. ایسے میں بادشاہ کے سپاہی آتے ہیں اور اس کو ایک چابک مارتے ہیں. او بڈھے اٹھا، لکڑی اٹھا اور چل ہمارے گھر پہنچا. جی سرکار ابھی پہنچاتا ہوں. اس نے اٹھایا لکڑی اور کانپتے ہوئے کندھے پہ رکھا. سن، پیسے نہیں دیں گے. جی سرکار جیسے آپ کی مرضی. اب یہ تو غصے میں لال پیلا، 80 سال سے زیادہ عمر کا ایسا بوڑھا جس کا پورا وجود کانپتا ہے. ارے میرے پیر نے تو بہت بڑی غلطی کی، اسم اعظم نہیں بتایا. کم سے کم نہیں ان سب کو چھوڑ دیتا تو ان بدبختوں سے ضرور بدلہ لیتا. کتنا ظلم کر رہے ایک بوڑھے پر، کس قدر اس کو ستا رہے ہیں. اس کے اندر چلنے کی طاقت نہیں. ابھی وہ لے کر چلا ہی تھا، پھر پیر پہ چابک پڑا. جلدی چل، ہمیں تاخیر گوارا نہیں ہے. جی سرکار ابھی چلتا ہوں. وہ اپنی طاقت سے بڑھتا رہا. اس وقت اس نے سوچا کہ اگر آج شام میرے پیر نے مجھے اسم اعظم بتایا، پہلے اسم اعظم پڑھ کے ان سپاہیوں کے لیے بد دعا کروں گا. آیا لال پیلا غصے میں، سرکار آپ نے بہت غلط کیا، مجھے آپ نے اسم اعظم نہیں سکھایا. کہا بیٹا کیا ہوا، مسئلہ کیا ہے؟ کہا کہ صبح سے شام تک بیٹھا، بازار مارکیٹ میں ظلم چٹنگ بازیاں ہی ہو رہی ہے، اور یہ تو چھوٹی موٹی تھی جو میں برداشت نہ کر سکا. بڑی وہ جو شام کا معاملہ تھا. کیا تھا بیٹا؟ سب پورا واقعہ بتایا. پیر صاحب ہنسنے لگے. حضرت 80 سال کے بوڑھے پہ ظلم بتاتا ہوں اور آپ ہنستے ہیں. فرمایا بیٹا
وہ جو 80 سال کا بڈھا تھا نا جو چابک کھائے جا رہا تھا، اسی نے مجھے اسم اعظم سکھایا ہے. اسم اعظم اسی نے مجھے سکھایا ہے، وہ قطب ہے اس دور کا. تو کہا حضرت جب اس کو چابک پڑھتے ہیں تو میں اتنی ہمدردی کرتا ہوں کہ اسم اعظم پڑھ کے ان سپاہیوں کے لیے بد دعا کر دوں، وہ خود کیوں ان کے لیے بد دعا نہیں کرتا اور جی سرکار کہتا ہے. تو تب پیر نے فرمایا بیٹا جب صبر کا یہ مادہ سینے میں پیدا ہوتا ہے تب اللہ تعالیٰ لوگوں کو اسم اعظم عطا فرماتا ہے. یعنی اپنی ذات کے لیے بدلہ لینے کا بالکل انسان کے دل و دماغ سے خیال ہی نکل جائے تب اللہ تعالیٰ اسم اعظم سکھاتا ہے. اب بتائیں کون ہے ایسا؟ حضور پر تیر برستے ہیں احد کی جنگ میں، چہرہ زخمی ہوتا ہے اور حضور ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اللہم اہدی قومی فإنہ لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ مجھے نہیں پہچان. یہ انداز ہو. اب پتہ چلا اسم اعظم کسے کہتے ہیں اور اسم اعظم ملتا کسے ہے. تو اس شخص کو جس کو بلعم کہا گیا ہے اس کے پاس اسم اعظم تھا، لیکن اس کی جو قوم تھی، اس کی جو برادری تھی، وہ ہو گئی تھی آوارہ، اللہ کی باغی، اللہ کی نافرمان. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ آپ لشکر تیار کرو اور لشکر تیار کر کے اس سے جا کے جنگ کرو اس قوم سے. اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے آپ عادت بنائیں جب بھی انبیاء کا نام آئے تو آپ بھی علیہ السلام کہہ دیا کریں، حضور کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیا کریں، صحابہ کا نام آئے رضی اللہ عنہ کہہ لیا کریں، اولیاء کا نام آئے رحمت اللہ علیہ رحمہ کہہ دیا کریں، یا ان کے لیے بھی رضی اللہ عنہ کہہ لیا کریں. یہ بہت نصیب کی بات ہے. ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا، اس دعا کی برکت اللہ ہمیں بھی نصیب فرماتا ہے. تو اللہ والوں کے نام آئے تو، اور اللہ کا جب نام آئے تو عز و جل کہہ لیا کریں یا جل جلالہ کہہ لیا کریں. یہ آداب ہے محفل کے، مسلمانوں کی محفل کے آداب ہیں کہ کچھ آپ بھی کہا کریں، دل ہی میں کہا کریں، یا کم سے کم اتنا کہ آزو بازو والے سن لیں تو وہ بھی بولنے کی سعادت حاصل کریں. اللہ کے کلیم موسیٰ علیہ السلام لشکر تیار کرتے ہیں، اور جب لشکر تیار کرتے ہیں تو 1,00,000 سے زیادہ جوانوں کو آپ نے تیار کیا. جب تیار کیا لے کر کے نکلے، اور لے کر نکلنے کے بعد وہ جو بستی تھی بلعم کی، اس کی برادری کی بستی، تو وہاں پر جا کر آپ نے ایک ڈیرا ڈال دیا کہ تھوڑی دیر کے بعد اب ان پہ حملہ کیا جائے گا. جیسے ہی بلعم کی برادری والوں کو، اس کے گاؤں والوں کو پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک لشکر جرار لے کر حملہ کرنے آئے ہیں اور کیفر کردار تک پہنچا دیں گے ہم لوگوں کو، تو اس کی برادری کے لوگ، اس کے گاؤں شہر کے لوگ اس کے پاس پہنچے، اور پہنچنے کے بعد اس سے کہتے ہیں بلعم تجھے اللہ نے اسم اعظم سکھایا، تو اللہ کا نیک اور برگزیدہ بندہ ہے، ایک کام کر کہ تو موسیٰ اور ان کی قوم کے لیے بد دعا کر تاکہ وہ ہلاک ہو جائیں اور پھر وہ ہم پہ حملہ نہ کر سکے. بلعم نے کہا کیسی پاگل پن کی بات کرتے ہو، ارے کوئی کتنا بھی مقبول ہو جائے وہ نبی سے بڑھ کر مقبول نہیں ہو سکتا، تو میں کیسے بد دعا کروں ان کے لیے. سب کو بھگا دیا اس نے، چلو جاؤ یہاں سے، تمہارے کرتوت ایسے تھے کہ اب تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. اب پتہ چلا آپ کو قوموں کو ہلاک کرنے والا لشکر کیوں آتا ہے. جب قوم اللہ کی باغی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے کے لیے کبھی دوستوں کو بھیجتا ہے، کبھی دشمن کو بھیجتا ہے، یعنی اپنے کبھی دوستوں میں سے بھیجتا ہے، کبھی اپنے دشمنوں میں سے بھیجتا ہے، لیکن اللہ اس قوم کو ہلاک ضرور کرتا ہے جو قوم اللہ کی باغی ہو جاتی ہے. آج پوری دنیا کے اندر جو مسلمان ہلاک ہو رہے ہیں، یہ آپ سمجھ کر چلیں کہ مسلمانوں نے اللہ کے پیغام کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا. علماء بیچارے چیخ رہے ہیں، خطبہ چیخ رہے ہیں، مصلحین چیخ رہے ہیں، سب چیخ رہے ہیں، کوئی اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے. ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکال دیتے ہیں، بلکہ اب تو لوگ سننے بھی نہیں آتے. چھوڑ یار مولانا وہی بات کریں گے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، داڑھی رکھو، قرآن کی طرف آؤ، حدیث کی طرف آؤ، یہی کہتے ہیں. لا الہ الا اللہ. یاد رکھنا ہمارا وجود دین کی برکتوں سے ہے، ہمارا وجود اللہ کی عنایتوں سے ہے، ہمارا وجود مصطفیٰ جان رحمت کے صدقہ و طفیل ہے. مسلمان دین پر سختی کے ساتھ قائم ہو جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور مسلمان اللہ کے دین کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کو امان نہیں دے سکتی، پناہ نہیں دے سکتی. چھوڑو دنیا کے گورکھ دھندے، اللہ کی بغاوت چھوڑو، اللہ کی طرف آؤ، اسی میں راحتیں. میں یہ نہیں کہتا تجارت چھوڑو، تجارت پکڑے رہو، جھوٹ چھوڑ دو.
تجارت پکڑے رہو، جھوٹ چھوڑ دو، کیونکہ تجارت سنت ہے، جھوٹ حرام ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کھانا چھوڑ دو، کھانا پکڑے رہو، کھانے کے اندر جو حرام اجزاء کی وہ چھوڑ دو، اس کو ترک کر دو، محتاط ہو جاؤ۔ اسلام جتنی انجوائے کی اجازت دیتا ہے کسی مذہب میں اس کی اجازت ہے ہی نہیں، اتنی سہولت کہیں نہیں ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام ان صحابہ سے کہتے تھے جو مسلسل روزے رکھتے تھے، فرماتے تھے کیا تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہو؟ میں کھاتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا گیا کہ لا رہبانیت فی الدین، دین میں رہبانیت نہیں ہے۔ یعنی عیسائی اور یہودیوں کے یہاں یہ تھا کہ جو نیک ہوتا تھا وہ دنیا بستی چھوڑ کر جنگل میں جا کے پڑا رہتا تھا، کہا یہ دین نہیں ہے، گاروں میں جا کے بیٹھنا دین نہیں ہے، بلکہ دین یہ ہے کہ انسان لوگوں کے درمیان رہ کر دل خدا سے لگائے، اصل دین یہ ہے۔ بھئی گار میں بیٹھ کر بھی مکار ہے تو کیا ملنا ہے، اور لوگوں کے درمیان بیٹھ کر یار سے دل لگا ہوا ہے تو اس کا بگڑنا کیا ہے، اس کا بگڑنا کیا ہے؟ تو دین جتنی اجازت دیتا ہے، یہاں تو حکم ہے کہ مسجد جاؤ تو ایسے اٹھے چھوٹے مت چلے جاؤ، بلکہ مسجد جاؤ تو زینت کے ساتھ جاؤ۔ قرآن کہتا ہے کہ مسجد کے لیے نکلو تو زینت کر کے، یعنی ایسے نہیں کہ منہ میں بدبو آ رہی ہو، کالے پیلے کپڑے ہو اور جو ہے وہ پسینے کی بدبو، نہیں نہیں نہیں، مسجد ایسے آؤ جیسے کسی دلہا کی بارات میں جاتی ہو، اس لیے کہ اس سے بڑا دربار کس کا دربار ہے۔ کلیکٹر کے پاس گئے تو سچ سنور کے گئے، ایس پی کی آفس میں جا رہے ہیں تو آستین بھی دیکھ داکھ کے جا رہے ہیں، کوئی دھبا تو نہیں لگائے کپڑے پر۔ ارے نادان، دنیاوی آفیسروں کے یہاں اتنے اہتمام سے جاتے ہو، کیا خیال ہے اس قادر و قیوم کے بارے میں جو بادشاہوں کا بادشاہ، جو شہنشاہوں کا شہنشاہ؟ تو یہاں تو زینت کے ساتھ آنے کا حکم دیا گیا۔ بلکہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو مسجد میں جمعہ کے دن غسل کر کے گھر سے آتا ہے، ہر قدم پر 1 سال کی عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے۔ ہر قدم پر، ہر قدم کی بات کر رہا ہوں، ہر قدم پر۔ بہرحال بات دور نہ نکلیں، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اس نے کہا کہ کوئی کتنا بھی نیک ہو، نبی سے نیک تو نہیں ہو سکتا، نبی سے زیادہ مقبول نہیں ہو سکتا، میں ان کے لیے کیا بد دعا کروں گا؟ بھگا دیا سب کو، سب چلے گئے۔ اس سوچا کہ اس سے بد دعا تو کرانا ہے کیونکہ اس کی دعا بد دعا قبول ہے، کہ اس کو کیسے اپنے چنگل میں ہم لیں گے، لپیٹے میں، شکنجے میں کیسے لیں گے؟ تو لوگوں نے کیا کیا، چاروں طرف سے اس کو نذرانے لا لا کر دینے شروع کیے، اتنے نذرانے اور اتنی نظریں پیش کی اس کو کہ وہ نذرانوں میں گویا کہ ڈھک گیا۔ سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں سب کا تحفہ مت لیا کرو، سب کا تحفہ مت لیا کرو، اس لیے کہ بعض تحفے خفیہ رشوت ہوتے ہیں، رشوت، خفیہ رشوت ہوتے ہیں۔ تحفہ انہی کا لو جو محبت سے لا کر دیتے ہیں، جو کسی مقصد سے لا کے دیتے ہیں اور ریٹرن کر دیا کہ وہ لینا سنت نہیں ہے۔ کچھ لوگ تو ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ مسئلہ پوچھنے سے پہلے دعوت کرتے ہیں، مولانا صاحب ذرا سا گھر پہ دعوت ہے، تشریف لے آئیے گا، سنت سمجھ کر گئے، دعوت کھائی تو کہا کہ وہ لڑکے نے اصل میں چاہے وہ 2 طلاق دے دی تھی، تیسری منہ سے نکلی تھی، ہم نے دبا دیا، کیا فرماتے ہیں؟ یا 3 پوری دے دی تھی لیکن اب کوئی راستہ نکالیں۔ وہ کیا راستہ نکال؟ جو راستے قدرت نے بند کر دیے ہیں وہ کیا راستہ؟ جو راستے رسول اللہ نے بند کر دیے، اب خدا کا بند کیا ہوا راستہ کوئی کھولنے کی کوشش کرے گا تو وہ خود دین سے نکل جائے گا، وہ کیا راستہ ہوتا ہے؟ جب کہیں کوئی فیصلہ ہونے والا ہوتا ہے کہ کسی میٹنگ میں، کسی پنچایت میں فیصلہ کریں، فیصل لوگوں کو دعوت دی جاتی، فرمایا گیا کہ جو کسی قوم کا فیصلہ کرے، حاکم بنے، وہ فیصلے سے پہلے فریقین کے یہاں کھانا نہ کھائے، ان کے گھر نہ جائے، ان سے کوئی چیز قبول نہ کرے۔ اسلام بڑا حسین مذہب ہے، ہر چیز پر کلام کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے اسلام۔ تو جب اس نے سب کو بھگا دیا تو قوم نے اس کو بہت نذرانہ دیا، تحفے دی۔ جب وہ بالکل ڈوب گیا نذرانوں کے، کہتے ہیں کہ انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے، پھر کا بلام ہم پہ احسان کر، غلطی ہوئی کر دینا بد دعا۔ اس نے استخارہ کیا، سب کچھ کیا، استخارے میں بھی منع آیا، پھر دوبارہ کیا تو کوئی جواب ہی نہیں آیا۔ قدرت بھی آزماتی ہے پھر جس کو چاہتی، کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ اب کوئی جواب نہیں ہے تو اس کو راستہ مل گیا، چلو کوئی جواب نہیں ہے، اپنی گدھی اٹھائی، اس پہ بیٹھا اور جناب موسیٰ اور ان کی قوم کے لیے بد دعا کرنے کو چلا۔
جیسی گدھی پہ بیٹھا اور جس پہاڑ پہ جا کر وہ بد دعا کرنے والا تھا اس طرف گدھی کو چلاتا ہے تو گدھی زمین پہ بیٹھ جاتی، چلتی نہیں۔ یعنی جانوروں کو بھی احساس دلا دیا جاتا ہے کہ نبی کا مرتبہ کیا ہے، جانور بھی جانتے ہیں نبی کا مقام کیا ہے۔ نہیں چلی گدھی، خوب مارا پیٹا نہیں چلی، دوسری طرف رخ موڑا تو چلنے لگی، آخرکار اس نے گدھی چھوڑ دیا، پیدل چلا۔ یہ پہلا امتحان تھا اس کا، پیدل چڑھنا پڑا۔ قوم بھی گئی، ہاتھ اٹھائے، جیسے ہی ہاتھ اٹھائے تو اسم اعظم زبان سے نکلا، اور اسم اعظم کے بعد اب اس نے بد دعا کرنا شروع کیا۔ تو جیسی بد دعا میں جناب موسیٰ علیہ السلام کا نام لینا چاہتا تو حضرت موسیٰ کا نام اس کی زبان پر نہیں آتا، بلکہ جناب موسیٰ کی بجائے اس کا خود کا نام اس کی زبان پہ آتا۔ اور قوم موسیٰ کا نام لینا چاہتا، قوم موسیٰ علیہ السلام، تو اپنی قوم کا نام آتا۔ قوم کہتی کیا کر رہا ہے، اپنے لیے اپنی قوم کے لیے بد دعا کر رہا ہے۔ اس نے رو کر کہا کیا کروں، زبان پہ کنٹرول ہی نہیں ہے، موسیٰ کا نام لیتا ہوں تو میرا نام آتا ہے، قوم کا نام لیتا ہوں تو تمہارا نام آتا ہے، حتیٰ کہ اب وہ اسم اعظم بھی بھول گیا، اسم اعظم بھی اس سے چھین لیا گیا، اس کی زبان اس کے سینے پہ لٹک گئی کتے کی طرح۔ قرآن نے کہا ہے کہ اس کی زبان کتے کی طرح اس کے سینے پہ لٹک گئی۔ وہ رونے لگا، کہا میری تو دنیا بھی تباہ ہو گئی اور آخرت بھی تباہ ہو گئی، میری تو دنیا بھی تباہ ہو گئی، آخرت بھی تباہ ہو گئی۔ قوم نے کہا ارے جو ہوا سو ہوا، اب یہ بتا کہ موسیٰ سے بچے کیسے، موسیٰ اور اس کے لشکر سے بچے کیسے، یہ بتا۔ اس نے کہا دیکھو